بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 9 ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے سے کفار کی تعداد اگر 10 گنا ہوتی تھی تو پھر مسلمانوں کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقابلہ کرنے کا کہا جاتا تھا۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے 1 گنا، یعنی اگر کفار کی تعداد 2 گنا سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہے جنگ سے بھاگ بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں پر آسانی کر دی ہے، 10 گنا سے کم کر کے کفار کی تعداد کو خالی 2 گنا کر دیا ہے۔ اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کفار سے چونکہ مسلمانوں نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات پہ سرزش کی کہ چونکہ ابھی تک کفار کی شان و شوکت قائم تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفار کا جو غلبہ ہے اور شان و شوکت وہ ٹوٹ جائے۔ اور چونکہ یہ اس وقت تک حکم تھا جب تک کہ کفار کی شان و شوکت نہ ٹوٹے، حالانکہ بعد میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور کفار کی شان و شوکت ختم ہو گئی تو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم کفار جو قیدی ہیں ان کو فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، حتیٰ کہ بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ اس وقت تک کفار کی جو شان و شوکت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ چونکہ غزوہ بدر میں ابھی تک ان کی شان و شوکت قائم تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کفار کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو مسلمان مشورہ کر کے قتل کر دیں۔ لیکن چونکہ زیادہ جو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی رائے کو ترجیح دی، اور بہت کم صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ باتیں اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی حرض المؤمنین، آپ مومنوں کو اباریے، علی القتال، لڑائی پر۔ قتال کا مطلب قرآن مجید کی اصطلاح میں جہاد بھی ہوتا ہے۔ ان یکم منکم 20، اگر تم میں سے 20 ہوں گے، صابرون، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی 20 اور 200 میں آپس میں جو ان کا جو فرق ہے وہ 10 گنا کا ہے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ کفار کی جو تعداد سے اگر 10 گنا کم ہو تو وہ پھر ان کو میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب آسانی کر دی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اور اگر کفار کے 100 ہوں گے، اگر مسلمانوں کے اگر 100 ہوں تو یغلبوا الفن، تو وہ کفار کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ من الذین کفروا، یعنی کفار کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے لا یفقہون کہ وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے چونکہ وہ تھا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعداد ہے وہ کم کر دی ہے۔ پہلے 10 گنا کی شرط تھی، اب 2 گنا کر دی ہے۔ الان خفف اللہ عنکم، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخفیف دے دی، آسانی کر دیا تمہارے لیے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اب اگر تمہارے 100 ہوں گے، صابرۃ، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو یعنی اب 2 گنا تعداد کر دی گئی، یعنی اگر 2 گنا کفار کی تعداد ہو یا اس سے کم ہو تو مسلمانوں کے لیے پھر بھاگنا جائز نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر مسلمانوں اور کفار کی تعداد میں 10 گنا کا فرق ہے تو پہلے میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہوتا تھا، اب یہ تعداد خالی 2 گنا کر دی گئی ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کے فرض کیا 100 ہیں، کفار کے 200 ہیں، تو پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہوگا بلکہ مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے، یغلبوا 2000، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کی جو ہے نا وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ جو 1000 جو 2000 پہ غالب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم نے میدان جنگ سے نہیں بھاگنا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت بھی کرے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا۔ اب یہاں سے وہ یہ جو آیت ہے وہ قیدیوں کا ذکر ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب 70 قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے، تو اکثر جو صحابہ تھے انہوں نے یہی رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، چونکہ انہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیفیں دی ہیں، لہٰذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ جو صحابہ تھے ان کی رائے کے مطابق عمل کیا، فدیہ لے کر جب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزش ہو گئی۔ تو اگرچہ جو ہے نا یہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا اجتہادی خطا، یعنی جس میں آدمی کو دونوں باتوں کا اختیار ہوتا ہے، تو چونکہ انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا جو ان کی اجتہادی خطا ہوتی ہے، ان کی ذرا سی خطا جو گناہ کے قریب بھی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس میں دونوں باتوں کا اختیار ہوتا ہے، آپ دونوں میں سے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ان کی سرزش کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سرزش کی کہ چونکہ ابھی تک کفار کی شان و شوکت قائم تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کو قتل کر لیا جائے، تاکہ جو شان و شوکت ان کی کچھ عرصے کے بعد ختم ہونی ہے وہ ابھی ختم ہو جائے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب ان کا خون بہا دیا جائے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، یہ مراد ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اب یہاں سے یہ مراد ہے کہ تم دنیا کا ساز، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے نعوذ باللہ دل میں گھوٹ دی، بلکہ ظاہری طور پر جو ہے نا انہوں نے چونکہ فدیہ لے کر چھوڑا، تو لہذا اس طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم نے دنیاوی جو پیسے تھے، فدیہ تھا، اس کی طرف فکر کی، اور اللہ یہ آخرت کو چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کی جو شان و شوکت جو کچھ عرصے بعد ختم ہونی ہے وہ ابھی سے ختم ہو جائے، اور وہ کبھی دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرات نہ کر سکیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کوئی بات نہ ہوتی، سبقہ جو پہلے سے طے ہو چکی تھی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچتا، فیما اخذتم اس کے بدلے جو تم نے فدیہ لیا ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب پہنچتا۔ تو یہ جو فدیہ لیا ہے اسی بات، وہی پچھلی بات اسی بات میں چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ چونکہ کافی زیادہ سرزش بھی کی اور غصہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے فدیہ لے کر کیوں چھوڑا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ اب تم کھاؤ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ سمجھ کے، یعنی شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے سرزش کی، لیکن جب مسلمانوں نے فدیہ لے لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ جو تم نے فدیہ لیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہے تمہارے لیے، بلکہ کھانا حلالا طیبا، یہ پاکیزہ رزق ہے، تو پاکیزہ حلال ہے، اس کو پاکیزہ حلال سمجھ کے اس کو آپس میں تقسیم کر کے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ذرا بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو فدیہ مسلمانوں نے لیا تھا اس کو کھانے کی اجازت دے دی ہے، بلکہ اسے حلال طیب بھی کہا ہے، اور مسلمانوں کو غفور الرحیم سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو غلطی تم سے سرزد ہوئی تھی اس کو ہم نے معاف بھی فرما دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔